نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم وكأي من نبي قاتل کتنے ہی نبی تھے قتال کیا ان کے ساتھ بہت سے رب والوں نے فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ تو جو کچھ اللہ کے راستے میں ان کو تکلیف پہنچی اس کی وجہ سے وہ سست نہیں ہوئے اور نہ وہ کمزور ہوئے اور نہ وہ دشمنوں کے خوف سے دب گئے واللہ یحب الصابرین اور اللہ پسند کرتا ہے صبر کرنے والوں کو فما کان قولہم اور نہیں تھی ان کی بات مگر وہ کہہ رہے تھے اے رب ہمارے بخش دے ہمارے گناہوں کو اور جو ہمارے معاملات میں ہم سے زیادتی ہوئی اس کو بھی معاف فرما اور ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھو اور مدد کرو ہماری کافرین کی قوم پر پھر عطا کیا اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا بدلہ اور آخرت کا اچھا بدلہ اللہ یحب المحسنین اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے کل جو ذکر کیا وما محمد الا رسول اس کا تفسیر تو گزر چکا آج یہ بات بتانی ہے کہ بعض لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی حیات کے منکر ہیں وہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ افامات اگر وہ نبی وفات پا جائے وصال پا جائے یا شہید کر دیے جائیں تو اس سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں قبر کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ نہیں ہے حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے مذہب ہے اور وہ دلیل پکڑتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو خطبہ ہے اس سے وہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وصال ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود نہیں تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اوالی میں ایک بستی ہے سخ اس میں تھے عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرما رہے تھے کہ واللہ ما مات اللہ کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کو سے جو چادر تھی وہ ہٹایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک گئے اور بوسہ دیا اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ نے زندگی اور موت دونوں پاکیزہ پائے آپ کی دونوں حالتیں بہت اچھی ہے اور پھر فرمایا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت کا مزہ کبھی نہیں چکھائیں گے اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خاموش کرایا یعنی جیسے ہر نبی کو موت آئی ہے انسان ہے اللہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا ہر نفس کو موت آنی ہے تو وہ عارضی موت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی ہے لیکن قبر کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حیات بخش دی ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ دو موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مطلب قبر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بخش دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اس کے لیے بہت سے دلائل موجود ہیں ایک دلیل یہی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے روزے میں تھے تو اما عائشہ جاتی تھی جب صدیق اکبر تھے تب بھی جاتی تھی اور جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تو پھر نہیں جاتی تھی کہتے عمر ہے اس سے میرا پردہ ہے
تو پردہ کس سے ہوتا ہے؟ جو بندہ زندہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں پہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود وہ درود سنتے ہیں۔ اور ایک دلیل یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو نماز جو پڑھتے ہیں وہ زندہ ہی ہوتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں زندہ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بطریقہ اولا اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ الانبیاء احیاء فی قبورہم، نبی جو ہوتے ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ حرام ہوتا ہے اس مٹی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو کھانا۔ یہ مٹی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کو نہیں کھا سکتی۔ تو یہ اتنے دلائل ہیں، یہ ثبوت ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ۔ آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، دنیا میں کتنے بھی نبی آئے، ان کے ساتھ ان کے جو صالح بندے تھے، نیک تھے، انہوں نے مل کر جہاد کیا، قتال کیا۔ وہ الگ بات ہے کہ جہاد ہر امت میں تھا، وہ الگ بات ہے کہ بعض نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور بعض نے نہیں کیا۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب قوم جبارین کے پاس گئے تو اپنی قوم نے کہا کہ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جاؤ اور آپ کا رب جائے، ہم تو لڑنے والے نہیں ہیں، ہم تو بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے دائیں بائیں ہر طرف سے آپ کے لیے لڑنے کے تیار ہیں۔ اگر آپ کہو گے کہ سمندر میں کود پڑو تو ہم اس میں بھی کود پڑیں گے، لہٰذا ہماری جان آپ پر قربان ہے۔ یہ صحابہ کی شان ہے، صحابہ کی ایسی شان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب غزوہ احد میں اعلان کیا کہ بھائی آ جاؤ جہاد کے لیے، تو ایک عورت اپنا دودھ پینے والا بچہ لے کر آئی حضور کے پاس، یا رسول اللہ آپ نے بندے مانگے تھے، بندہ حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو اور سہارے کا محتاج ہے، اس کو تو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو اس عورت نے کہا اللہ کے حبیب ہاں واقعی ضرورت ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس کوئی ڈھال نہ ہو، میرے اس بچے کو ڈھال بنا دے اور قیامت کے دن میں بھی شہید کی ماں ہو۔ تو یہاں پہ اس امت کو بتایا جا رہا ہے، صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جہاد صرف آپ نہیں کر رہے، پچھلی امتیں بھی جہاد کرتی تھی۔ جیسے حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے پڑھا دوسرے پارے کی آخر میں، کہ وہ بھی ایک ظالم بادشاہ جو جالوت تھا اس سے لڑنے کے لیے گئے، جس کی عمارت حضرت طالوت علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے تھے، جن کا لشکر 313 پر مشتمل تھا اور سامنے لاکھوں کی تعداد تھی، اور وہ ان سے جا کے لڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب کی۔ جیسے آتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے حکم سے بہت سی قلیل جماعت کثیر جماعت پر غالب آ جاتی ہے، لیکن وہ تب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم، اللہ کی اجازت سے۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، بہت سے نبی دنیا کے اندر آئے کہ ان کے ساتھ اللہ والوں نے مل کر قتال کیا۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ، پھر اللہ کے راستے میں جو ان کو تکلیفیں پہنچی وہ اس کی وجہ سے سست نہیں ہوئے، وما ضعفوا اور کمزور بھی نہیں ہوئے، وما استكانوا اور دشمن سے خوف کھا کر دب کر بیٹھ گئے ہو، اس طرح نہیں، بلکہ وہ اور آگے بڑھنے لگ گئے۔ واللہ يحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں تکلیفیں آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے، تو صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے صبر ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جس کا کوئی حساب ہے ہی نہیں، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ثواب بتایا ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما کان قولہم، جو پچھلی امتیں تھیں ان کے ساتھ جو اللہ والے تھے وہ جب جہاد کرتے تھے تو ان کی زبانوں پہ استغفار بھی ہوتی نہیں تھا ان کا قول، مگر کیا کہہ رہے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ دعا کا اہتمام کرتا ہے، دعاؤں کو مت چھوڑے، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی بندہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب تک نصرت
اور مدد نہیں ہوگی جب تک اللہ کو شامل نہیں کریں گے، تب تک ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی 28 غزوات میں شرکت کی، 8 غزووں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود لڑے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مختلف دعائیں کرتے رہے۔ جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے، ایک دعا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کی ہے کہ اللہم منزل الکتاب مجری السحاب حازم الاحزاب احزبہم وانصرنا علیہ، اے مالک الملک جو تو کتاب کو نازل فرماتا ہے اور بادلوں کو اٹھاتا ہے، دشمنوں کو کے قدموں کو اکھاڑ دیتا ہے، اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اور فتح مکے کے دن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کی، الحمدللہ الذی انجز وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاکھ لاکھ شکر ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کو شکست دی، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، کہیں پر بھی جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ضرور کرتے ہیں۔ کمی پیشی ہر انسان سے ہو جاتی ہے تو اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ تو ان کی زبانوں پہ یہی تھا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اے اللہ ہمارے معاملات میں جو ہم سے حد تجاوزی ہو گئی یا جو زیادتی ہو گئی، اے اللہ وہ بھی ہمیں معاف فرما، جیسے غزوہ احد میں ہو گئی۔ وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثابت قدم رکھ، یہ بڑی چیز ہے۔ انسان اعمال کرے لیکن اس میں استقامت نہ ہو، اس میں ثابت قدمی نہ ہو، تو وہ اعمال کس کام کی؟ اللہ سے ہر وقت استقامت مانگے، جیسے حدیث میں آتا ہے حب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، اس میں ثابت قدمی ہو، استقامت ہو۔ واستقم کما امرت، جو آپ کو حکم کیا گیا ہے اس پر آپ استقامت رکھو۔ جیسے 4 دعائیں ہیں اس کا اہتمام کریں، حکیم اختر سے جو منقول ہیں، ایک دعا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اور اس کے بعد یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور ایک دعا یہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیرنا، مت بگاڑنا۔ اور آخری دعا یا رب توفیتنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ دنیا میں بھی مجھے دین پر قائم و دائم رکھنا، اور جب میں مر رہا ہوں دنیا سے، اے اللہ پھر بھی مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب کر، یا رب توفیتنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور مرنے کے بعد مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ تو یہ دعائیں ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافرین کی قوم پر ہماری مدد فرما، یعنی ہم کافروں کو شکست دے دیں۔ جیسے یہ آپ نے پڑھا حضرت طالوت علیہ السلام کی قوم جب جا رہی تھی، انہوں نے بھی یہی دعائی مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا ثواب عطا کیا، یعنی انہیں دنیا میں فتح نصیب کی۔ جیسے سورہ فتح میں آتا ہے وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، خدا کا دین غالب ہو گیا ان کی وجہ سے، یہ سب سے بڑی فتح ہے۔ مال غنیمت یہ تو اس کے ضمن میں ہے، اتنا مال غنیمت ان کو نصیب ہوا کہ وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑا درجہ عطا فرمائے، بہت بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ جو جہاد کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ درجہ عطا کریں گے قیامت کے دن، 100 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کو عطا کر دیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔